مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اس قوم کی قسمت ہے جہاں دلتوں کی باتیں ہوتی، جہاں اپر کی باتیں ہوتی تھی، جہاں پہ چھوٹوں کی باتیں ہوتی تھی. آج وہ متحد ہے، اس لیے وہ طاقتور ہے، اس لیے وہ قوت والے ہیں، اس لیے وہ حکومت والے ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں 350 خداؤں کو 350 افراد کو خدا ماننے والے آج ایک پلیٹ فارم پہ ہے. ان کے جینے کا مقصد ایک ہے، ان کا ارادہ ایک ہے، ان کا انٹینشن ایک ہے. مگر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمان کیا کوئی کم ہے صاحب؟ مسلمان ہونا چاہیے. اگر وہ بنگالی رہے تو کیا ہوا، بہاری ہو تو کیا ہوا، اتر پردیش میں رہتا ہو تو کیا ہوا، گجرات سے بلونگ کرتا ہو تو کیا ہوا، ہندوستانی ہو تو کیا ہوا، افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو تو کیا ہوا، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں لیٹتا ہو تو کیا ہوا. دنیا کے کسی سماج، کسی سوسائٹی، کسی آبادی سے اس کا تعلق ہو، میں مانتا ہوں ان کی زبان الگ ہوگی، ان کی ریاست الگ ہوگی، ان کا ملک الگ ہوگا، ان کی جنسیت الگ ہوگی، ان کا رنگ الگ ہوگا، ان کی ہائٹ الگ ہوگی. مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ بنگالی سے پوچھیں who is your creator, who is your protector, who is your Allah، جواب صاحب اگر بنگالی دینے کے لیے آئے گا، بہاری بھی سامنے آئے گا، اتر پردیشی بھی آئے گا، پوری دنیا کے مسلمان پورب سے پچھم ایک ہی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، میرا رب اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جب مسلمانوں کا خدا بھارت میں وہی خدا، ہندوستان کے کسی کونے میں تلاش کیا وہی خدا، دنیا کے ہر اینگل سے اب دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھیے، مسلمانوں کا جواب صرف ایک خدا کا، مسلمانوں کا اشارہ صرف ایک خدا کی طرف. تو ایک خدا کے ماننے والے یہ کیوں آپس میں 5000 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں؟ ہم نے اپنے اسلام کو جو بانٹا ہے، یہ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ سمجھا دیا ہے کہ سیتامڑھی کا مسلمان مظفر پور کے مسلمان سے بہت ڈیفرنٹ ہے صاحب، بہار کے مسلمان سے اتر پردیش کے مسلمانوں کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں امریکہ کے مسلمانوں میں بہت زیادہ ڈفر ہے. اس ڈفرنسز اور اس تفریق کی بنیاد پر دشمن جاگ اٹھے ہیں، وہ ہماری قوتوں کو محسوس کر رہے ہیں. اگر اس زمانے میں آپ سے اس عظیم الشان کانفرنس سے، اصلاح معاشرہ کانفرنس سے، اصلاح المسلمین کانفرنس سے اگر میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا صاحب آپ سب کے نماز جنازہ میں چلے جائیے، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بغیر مسلک جانچے، بغیر عقیدے کی انویسٹیگیشن کے آپ جہاں جائیں اپنی بیٹیا کی شادی کرا دیں. نہیں، جو قانون ہے ہمارا وہ قانون رہے گا، جو ضابطہ ہے ہمارا وہ ضابطہ رہے گا، جو ہم نے ضابطہ بنایا ہے، جو ہمارے علماء ہمیں سمجھا گئے، جو ہمارے علماء نے بتایا ہے، مسلکی لحاظ سے عقیدے کی جو پختگی ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، اسے برقرار رکھتے ہوئے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہم مسلمانوں میں اس قدر اتفاق ہو کہ دنیا محسوس کرے کہ مسلمان چاہے بچے کی شکل میں ہو یا بوڑھے کی شکل میں، چاہے بھارت میں رہتا ہو یا افریقہ کے جنگل میں، مسلمان اگر کہیں بستا ہو اس کی انگلی میں کہیں تھوڑی سی تکلیف دے دو، اگر وہ افریقہ میں بھی رہے گا تو بھارت کا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے گا. رسالت مسلک اعلی حضرت اصلاح المسلمین کانفرنس سرزمین کوکلوارا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ضرورت اس بات کی نہیں کہ صاحب ہم اپنی لڑائی، شخصیتوں کی لڑائی ہم اپنے سماج میں لا کر اپنے سماج کو ڈیوائیڈ کر دیں. ہم مسلمان بنے عالمی اعتبار سے، یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری تباہی کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں. شاکر صاحب اپنی اشعار پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ ہماری بربادی کا ضامن کوئی نہیں. ہم بلا وجہ کسی نیتا کو، کسی ابھینیتا کو، سماج کے کسی تھرڈ پرسن کو سامنے لا کر ان کو گالی دے کر بولتے ہیں کہ تیری وجہ سے میری یہ حالت ہے، تیری وجہ سے میری یہ بربادی ہے، تیری وجہ سے میری یہ تباہی ہے. مگر سچائی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ What misfortunes befalls on you, it is because your hand has gathered it. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے، کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ تیری بربادی کی وجہ کوئی دوسری وجہ نہیں، تم اپنی بربادی کا خود رسپانسیبل ہو، تم اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہو. تم نے اپنے سماج کو ڈیوائیڈ کر دیا، تم نے اتحاد کا مفہوم دوسروں کو سمجھایا مگر خود نہیں سمجھ سکے. تو نے اتحاد قائم کر کے اپنے سماج کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی. آج کون سی قوت ہمارے پاس ہے؟ کس قوت کے ساتھ دنیا کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا
ہتھیار، وہ کون سا ویپن ہمارے پاس ہے؟ نہ اتحاد کی طاقت ہمارے پاس، نہ ایجوکیشن کا ویپن ہمارے پاس، نہ صاحب سیاسی طاقت ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس جو ہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے کو لا کر یہ ثابت کر سکے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ ہم کیا دکھا سکتے ہیں ان کو؟ ہمارے پاس نہ افراد ہے، ہمارے پاس نہ تحریک ہے، ہمارے پاس نہ تنظیم ہے، ہمارے پاس نہ ارادے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی انٹینشن ہے، ہمارے پاس نہ کوئی آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی ہمارے پاس اس کے سوا نہیں کہ ہمارے پاس ایک پیر موجود ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہمارے پاس الگ الگ سیپریٹڈ ایک خانقاہ ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہمارا پیر دوسرا، ان کا پیر دوسرا، ان کا پیر تیسرا، ان کا پیر تیسرا۔ میں کہنا چاہوں گا اگر یہی پیر کے چکر میں اگر ہم نے اپنے اسلام کو اگر ہر زمانے میں بانٹتا رہا، ہم سمجھتے ہیں صاحب بہت زیادہ دن نہیں باقی ہمارا وجود کا خاتمہ ہم اسی سرزمین پہ دیکھیں گے۔ یہ ہندوستان شہید پوری دنیا سے چن چن کر ہمیں مارا جائے گا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کون سی مسجد کی پیشانی پر لکھا ہے کس پیر کی مسجد ہے؟ مسجد کے نام پر ہم ایک نہ ہو سکے، مدرسے کے نام پہ ایک نہ ہو سکے، مذہب کے نام پہ ایک نہ ہو سکے، عقیدے کے نام پہ ایک نہ ہو سکے، ارادے کے کام پر ایک نہ ہو سکے، ارادتاً ہم ایک نہ ہو سکے، تو بربادی جھیلنے کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی ہوگی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بیٹی کے دوپٹے لوگ چھینیں گے۔ آپ شاہین باغ چلے جائیے، رام لیلا چلے جائیے، بنگلور چلے جائیے، حیدرآباد مسجد کے آگے چلے جائیے، دنیا کے ہر سماج میں آپ 1000 نہیں 50 کروڑ کی تعداد میں جا کر اپنی بھیڑ اکٹھی کر کے آپ اپنا حق مانگیے، دنیا آپ کو گولیوں سے پوچھ دے گی لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے پاس قوت نہیں، آپ کے پاس اتحاد نہیں، آپ کے پاس تفہیم نہیں، آپ کے پاس سیاست نہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں۔ کون سی طاقت ہے جس طاقت کی بنیاد پر دنیا سے ہم اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے